السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن لا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور اپنے پر آقائی کائنات جان عالمین انیس الغالبین مراد المشرقین شفیع المذنبین اکرم الاولین افضل الاخرین تاہو یاسین انیس البی قصا چارئی ساز دردمندہ، اور ان میں سب سے انوکھے اور نرالے دائی حلیمہ کے گود کی پالے سیدہ امینہ خاتون کے راج دلارے، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک ہدیہ پیش کرے اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمکا گنبد اطہر پڑھو صلی علی مل کر، وہ چمکا گنبد اطہر پڑھو صلی علی مل کر، جھکاؤ اپنے اپنے سر پڑھو صلی علی مل کر۔ رسول ہاشمی کی راجدھانی آ گئی لوگو، رسول ہاشمی کی راجدھانی آ گئی لوگو، مجسم کا قدم بن کر پڑھو صلی علی مل کر۔ اور گناہگاروں مدینہ ہی تو بخشش کا وسیلہ ہے، گناہگاروں مدینہ ہی تو بخشش کا وسیلہ ہے، وہ آئے فاتح محشر پڑھو صلی علی مل کر۔ اور عرب ہو یا عجم آفات سب ان کی بہاریں ہیں، عرب ہو یا عجم آفات سب ان کی بہاریں ہیں، وہی ہے اصل سرور پڑھو صلی علی مل کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے ساری جہاں کو پیدا کیا، ساتوں زمین و ساتوں آسمان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، پھر رب قدیر نے روح زمین پر اپنی افضل البشر مخلوقات میں حیوان ناطق عناصر اربع کا مجسمہ انسان کو پیدا کیا۔ عناصر اربع ہوا، پانی، آگ، مٹی سے پیدا کیا، اور اس تصوف کی طرف بھی بتا دیں، 5 چیزیں اس ڈھانچے کے رب قدیر نے عالم امر کی رکھی۔ 4 کا تعلق عالم خلق سے اور 5 کا تعلق عالم امر سے ہے، جس کو قلب، روح، سر، اخفا اور خفی کہتے ہیں۔ 70,000 پردوں کے اندر ماہر رکھا رب قدیر نے۔ جب اس ڈھانچے کے اندر روح کو نہ ڈالا تھا، اس سے پہلے 70,000 عالم کی شعر کروائی گئی، پھر جب روح کے اندر ڈال دیا تو روح بے چین نہیں ہو رہی تھی، آرام سے پڑی تھی۔ رب قدیر نے جواب دیا، اے روح، عالم ارواح میں تجھے 70,000 مقام دیے گئے ہیں، میں نے دکھا دیے ہیں، پھر تو خاموش کیسے ہے؟ جب کسی مرد کلندر سے کسی مرد کا اپنا رشتہ جڑ جاتا ہے، 10,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، قلب ذاکر ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگانے لگتا ہے۔ جب روح ذاکر ہو جاتی ہے، 10 پردے ہٹ جاتے ہیں، صرف ذاکر ہوتا ہے، 10 نکل جاتے ہیں، خفی ذاکر ہوتا ہے، 10 نکل جاتے ہیں۔ جب اخفا کو ذاکر کر لیتا ہے، 50,000 ہٹ جاتے ہیں۔ جب نفس امارہ کہتے ہیں، جب وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، 60,000 ہٹ جاتے ہیں، پھر پورا غالب جسم جو ہے وہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو رب قدیر 70,000 پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اس کا جسم عالم ارواح کی طرح رب قدیر کے انوار کے تجلیوں کے مزے لینے لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیقی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی مرد کلندر سے کسی شخص کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے مرشد کامل کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ امام ربانی کے دادا مرشد کہتے ہیں کہ اگر ایسا وقت مل جائے کہ میں کون سی دعا قبول کروں کہ وہ قبول ہو جائے، تو امام ربانی کے دادا مرشد
سکتے ہیں، ایسے وقت میں بھی والدین کے لیے نہ مانگنا، اپنی ذات کے لیے نہ مانگنا، بلکہ کامل مرشد مانگ لینا جو تمہیں رب قدیر کے ذات سے ملا۔ امام ربانی کا فیضان ہے، میرا آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو عرض کرتا جاؤں کہ یہ جسم جو ہے رب قدیر نے ایک اس کے اندر مخصوص چیز جس کو قلب کہتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ جلد اس کو ذاکر کر دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوان تو بتاتا یہ چلو تصوف کو بتا دینا۔ آئیے اپنے آپ کے سامنے جس میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کی تفسیر بھی بتا دوں۔ ان کو تحبون اللہ، علماء توجہ دے، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان شرطیہ لایا ان کو تحبون اللہ، فرمایا گیا اگر تو اللہ سے محبت کرتے ہو فاجزایا لایا فتبعونی، تو میری اتباع کرو تو بدلہ کیا ملے گا؟ رب قدیر نے جواب دیا یحببکم اللہ، رب قدیر تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ کے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوان رب قدیر کے پیارے محبوب نے بھی ارشاد فرما دیا۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کب تک یا رسول اللہ؟ کہا کہ جب تک والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد عربی سے محبت نہیں کرے گا، کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تب صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی بازی لگا دی اور اللہ کے رسول نے جب صدائے لگائی ہے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے ہیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے جنگ احد ہو، چاہے جنگ تبوک ہو، جب جہاد کا لبیک یا رسول اللہ کی صدائے لگائی۔ سبحان اللہ۔ لبیک کے اندر وہ طاقت ہے۔ بتاتا چلو آج جو ملک ہندوستان کے اندر ہمیں کمزور اور پست ڈال دیا گیا ہے، اصل وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے دل میں محبت رسول ایمان بڑھ چکی ہے۔ ورنہ ایک ہم نے خادم حسین کو بھی دیکھا ہے، جب ویلچیئر پہ لایا جاتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کوئی خطاب زیادہ نہیں ہوتا تھا، لبیک کا نعرہ لگتا تھا، یوروپ بھی تھرتھرا جاتا تھا، امریکہ بھی کانپ جاتا تھا، اور یہی کہتے تھے کہ ایک بندہ جو ہے لبیک کا نعرہ لگاتا ہے تمام کفر کو پست ڈال دیتا ہے اور اللہ کے رسول کی وہ محبت دلوں میں اجاگر کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ چاہے تو جو چاہے اپنے قدیم کے پردے سے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ کی محبت تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، علماء توجہ دے کہ محبت کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بھی بتاتا چلوں۔ محبت طبعی، طبیعت طور پہ محبت ہو جانا، یہ غیر اختیاری محبت ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے، ایک محبت ایمانی ہے۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت نہیں کرتا، لیکن کلام کہتا ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بجا لا، رب قدیر رحمتوں کا نزول کر دے۔ تو انسان بجا لاتا ہے، پھر ایمان ہے، پھر محبت عقلی کی بات آتی ہے۔ محبت عقلی اپنا جواب دے دیتی ہے جب آگے کچھ نہیں کرنا ہے، زندگی نکال کے واپس قبر کی طرف چلا جانا ہے، عقل رہنمائی کرتی ہے نہیں انسان، دنیا میں رب قدیر نے تجھے اس طرح عشرت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے حبیب سے محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں رہ کے انقلاب برپا کر عقل اس وقت رہنمائی کرتی ہے، اور بندہ جب روح زمین پر رہ کر کے عقل کے بل بوتے پر کوئی کام کرتا ہے، رب قدیر کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ کے منزلے میں محبت طبعی نہیں، محبت ایمانی اور عقل۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت عشق کی دو قسم یہ بھی بتاتا چلوں گا، لیکن محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی عورت کے حسن کو دیکھ لیا تم سے محبت ہو گئی۔ کیا ہے محبت کی اقسام تین ہیں، یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا لیاقت و کمال کی وجہ سے، یا احساس و نواز کی وجہ سے۔ تین کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پر، کسی میں آدھی ادھوری پائے جاتے ہو، لیکن مدینے کا تاجدار آمنہ کا دلارہ تینوں کا جامع نظر آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حسن کی بات کرے تو عورت کا حسن کیا ہے، دنیا کا حسن کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ دیکھو، حسن مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ رب قدیر نے اپنے حبیب کے نور
10 टुकड़े फरमाए, 10 टुकड़ों के तकसीम फरमा कर एक के 10 और फरमाए, फिर एक से पूरी दुनिया और आलम अरवाह और आलम दुनिया के हुस्न को बनाया और 9 से जनाब यूसुफ के हुस्न को बनाया। तो जनाब यूसुफ का हुस्न क्या है? हुस्न यूसुफ वो है, शायर ने कहा है, हुस्न यूसुफ पे कभी मिस्र नहीं मुझसे जना, तेरे नाम पे सर कटाते मर्दान है। हुस्न पे अंगुलियां करना साबित है, लेकिन बाद हुस्न मुस्तफा जब उंगली उठी है तो औरतों की अंगुलियां क्या है? जब उंगली उठती है चांद तो टुकड़े हो जाता है। यूसुफ ने टुकड़े किए हैं, जुड़ना साबित नहीं है। मुस्तफा के हुस्न ने जोड़ के बता दिया कि हुस्न मुस्तफा क्या है। ये हुस्न मुस्तफा है। आजकल नाथवान स्टेज पे बैठ कर देख कर नाते पढ़ते हैं, वो भी अजीब है, लेकिन मेरे आका सलाम के दीवानों, नाथवानों की शान बड़ी है, लेकिन बाहर आसान नहीं साबित। कैसे नात पढ़ते थे? वे जमीन पर बैठे हैं, सामने चेहरे याद होता था और भाषा में कलम तरह का तुआइनी बचपन में कलम तरीकी निशा खुलिता मुबर्रमिन कुल आइबिन कांत खुलिता कमा तशाउ के सदाए। मेरे आका ने सलाम के दीवानों, और शायर क्या कहता है? या साहिबल जमाल या शरीयतल बशर मैं भजीकल मुनीर लकन नुबिल कमर या यमकन सनाहु कमा काना हक्कहु बादस खुदा गुजरत तो ही कोई इसका मुख्तसर। ये उसने मुस्तफा है। छोट करते हुए चलूं, मेरे आका ने सलाम के दीवानों, दूसरी किस्म आती है एहसान कमाल की या फिर लियाकत व कमाल की। तो लियाकत व कमाल किसे कहते हैं? जनाब जिब्रील से पूछा गया, जिब्रील तूने जनाब आदम को देखा है, जनाब ईसा से एक पैगंबर को देखा है, लेकिन बता तूने अहमद मुख्तार जैसा कमाल का पैकर देखा है? तो जिब्रील तड़प उठते हैं, अर्ज करते हैं कि अर्दा मशरिक कहा वो मगरिब हा फलक अदा मिसला मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हुस्न जमाल का पैकर और कमाल और लियाकत का पैकर मेरी आंख ने नहीं देखा है, बल्कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छाने डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ में यज्ञ बनाया, तुझे हमद है बनाया। ये अल्लाह के रसूल की शान मुबारक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फिर तीसरी किस्म की तरफ बढ़ता हूँ, जिसको कहते हैं एहसान और नवाल। मुस्तफा करीम के हम पर एहसान क्या है, उनके नवाल क्या है? तो फरमाया कि जब मेराज में मुस्तफा करीम तशरीफ ले गए हैं, रब्बे करीम 70,000 मर्तबा फरमा रहा है, ए हबीब मांग क्या मांगता है? तो फरमाया हबीब खुदा ने अल्लाह रब्बुल इज्जत 70,000 मर्तबा यही सवाल दोहरा रहा है, तकरार हो रहा है। रब्बे कभी कहता हबीब मांग क्या मांगता है? इधर महबूब कहता है ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब्बे अपनी उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, इधर रब्बे कभी 70,000 मर्तबा फरमा रहा है, हबीब जवाब में 70,000 मर्तबा यही अर्ज कर रहे हैं। फिर रब्बे कबीर की जोश, रब्बे कबीर के करम को जोश आ गया और फरमाया हबीब कम न कर, टेंशन न ले, जब कयामत का दिन होगा तेरी उम्मत में से तू जिसको चाहेगा हबीब पे हिसाब जन्नत अता कर दूंगा। फरमाया बोला सौफ यूती का रब्बू का फतरदा, यानी हबीब तू जिसको जो चाहेगा मैं उसको अता कर दूंगा। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवारों, ये हुजूर की मोहब्बत है। मेरे अजीजों, आज हमारे अंदर कितनी मोहब्बत है। अभी के खुदा से अगर मोहब्बत होती तो आज हमारे हालात मुल्क के नजरिए न होते। जब उसके दिल में इसके मुस्तफा असल में बस जाएगा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो वाकई पढ़ाई और इल्म कहते हैं वो है तसव्वुफ से मिलाना है। तसव्वुफ की पढ़ाई ही असल पढ़ाई है। ये पढ़ाई आम मदरसों में नहीं बल्कि खानकाहों में मिला करती है, और जिसको ये मैसर आ जाए वो दुनिया में और आखिरत में कमाल का पैकर बनता नजर आता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अर्ज करता चलूं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। इश्क, मोहब्बत के अंदर महबूब और मोहिब दोनों की बात होती है, लेकिन इश्क वो है जिसमें सिर्फ महबूब की बात होती है, मोहिब की नहीं। यानी आशिक भी होता है, माशूक माशूक भी होता है। यानी जिससे इश्क किया जाए तो उसकी जात को नहीं देखा वो नाराज है या क्या है, बस इश्क कर लिया है तो बिक जाते हैं, और बिकना ही जब से बड़ी नेमत बात है।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صحابہ کرام نے کیا کیا؟ حضور کی بارگاہ میں آ کے بک گئے تھے تو آج تک ان کے نام ایک ایک کا نام زندہ اور نام لیوا موجود ہے۔ ذوالخویشرہ کیا تھے؟ حضور کے صحابہ میں سے ہیں۔ آج کی عرض کرتے یا رسول اللہ متشعہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عدد لہا، ذوالخویشرہ کیا تیاری کی ہے؟ تو فرماتے ہیں دل تڑپ اٹھتا ہے، یہی عرض کرتے ہیں ما عددت لہا انت انی حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، اگر ہے تو دل میں آپ کی محبت ہے اور یہی مجھے بخشوائے گی، قبر و حشر میں یہ کامیاب کرے گی، اور جہاں تک یہاں تک کہ جنت میں بھی داخلے کی ڈلشتہ اگر کوئی دے گی تو محبت رسول نہ زہد و تقویٰ پر نہ زہد و تقویٰ پر ہمیں ناز ہے، ہمیں جو کچھ ناز ہے وہ احمد مختار کی پاک ذات پر ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گفتگو کو چھوٹ کرتے ہوئے بتاتا چلوں ایک بات آخر پیش کرتا ہوں، یعنی صحابہ کرام کو حضور سے محبت کتنی تھی، بے پناہ محبت تھی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ اسود کہتے ہیں، یہ وہ صحابی ہے جنگ احد کی رات تھی اور دن جو تھا اگلا اس کے اندر عبداللہ بن اسود سے حضور علیہ السلام اکثر مذاق فرمایا کرتے تھے، اور مذاق کرنا حضور کی سنت ہے، مذاق اڑانا نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ اسود تم اتنے بڑے ہو چکے ہو نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو عبداللہ اسود جو تھے وہ رنگ کے پکے تھے، یعنی حبشی تھے، ان کا جو رنگ تھا وہ کالے ٹائپ کا تھا۔ تو عبداللہ اسود کی مذاق میں کہتے یا رسول اللہ مجھ جیسے پکے رنگ والے کو کون دے گا؟ تو اللہ کے رسول کو جوش آ گیا، فرمایا اے عبداللہ اسود فلاں قبیلے کا ایک سردار ہے اور وہ حسن و جمال کی پیکر لڑکی رکھتا ہے جس کے اوپر سارا مدینہ فدا ہے، وہ آج تک بیٹھی ہوئی ہے، جا مجھ احمد مختار کا نام لینا، وہ تجھے بیٹی حوالے کر دے گا۔ عبداللہ اسود کو تحفہ ملا ہے، چلے ہیں اس جانب، جب گئے تو سردار سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ کہا عبداللہ اسود اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، سن لیا ہے، بتا آئے کیوں ہو؟ کہا کہ نکاح کا پیغام لے کر آیا۔ اب بڑا خوش ہو گیا، کہا میری بیٹی ام المومنین بننے والی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ پھر عرض کرتے تھے کس کے لیے؟ تو کہا مجھ اسود کے لیے۔ پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کہا کہ اتنا پکے رنگ والا تو حبش کا ہے، میری سے شادی جو ہے اس کو جمال کی پیکر ہے، کہاں تجھ سے بنے گا؟ یہ کہہ کر کے پھر اگر انکار کرے تو کفر ہوتا ہے، کیونکہ رسول پاک کے حکم کو لٹانا کفر ہے، اور ہاں کہہ دے تو بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ عرض کیا کرتے ہیں کہ جاؤ چند ہی دنوں میں آپ کو جواب دے دیں گے۔ اب عبداللہ اسود کے لیے کوئی بڑی بات تھی؟ روزانہ نشریاتیں کرتے ان کو تو معلوم تھا، بڑے فخر کے ساتھ چلے جانب مدینہ، رسول پاک کی بارگاہ میں آئے کہا یا رسول اللہ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ عرض کیا گیا وہ صحابی جو پیچھے تھے انہوں نے منع کر دیا، ادھر پیچھے لڑکی نے آواز لگائی ابا کون تھا؟ کہا کہ عبداللہ اسود آیا تھا۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ کہا نکاح کے لیے رسول پاک نے بھیجا تھا۔ کہا ابا آپ نے کیا کہا؟ کہا کچھ نہیں کہا، میں نے تو ان کو نکاح کر کے بھیج دیا ہے۔ بچی تڑپ اٹھی، کہتی ابا آپ نے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے اس آنے والے حبشی کو دیکھا، بھیجنے والے احمد مختار کو نہیں دیکھا کہ وہ حسن و جمال کے کتنے پیکر تھے؟ ان کے بارے میں بریلی کا مجدد تو یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جا پھدا، نہ بس ایک جا تو جہاں پھدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جا نہیں۔ تو کہا آپ نے مدینے والے کو نہیں دیکھا؟ آمینہ کا دلال کتنا حسن و پیکر ہے، اس کے حسن سے چاند کے ٹکڑے ہوتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے۔ کہا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو اس کو قبول کر لے گی۔ واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا حضور حکم میں دیر ہو گئی، معاف فرمائے۔ ادھر حضور نے نکاح پڑھوا دیا، ادھر عبداللہ بن اسود کو زرہ دے کر کے بھیجا، کہا عبداللہ یہ بیچ کے آ اور اپنی بیوی کا مہر ادا کر۔ عبداللہ بن اسود جو ہے بازار میں چل بسے ہیں،
وہاں جا کر مال و زر خریدا، لیکن جب بلال حبشی نے اعلان کیا کہ جنگ احد شروع ہو چکی ہے، اب جنگ کے لیے مجاہدین تیار ہو جائے، عبداللہ بن اسود شادی کا مال لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں دکاندار سے ایک احسان ہوگا، یہ مال واپس دے دو، جنگ کا سامان دے دو۔ ادھر ڈھال اور تلوار خرید کر وہ جنگ احد میں پہنچ چکے۔ رسول پاک نے دیکھا کہ عبداللہ تجھے تو نکاح کے لیے بھیجا تھا، تو کیا کر کے آیا؟ کہا یا رسول اللہ فدا کا بھی امی، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ کی قربان ہے، میری ذات سنیا۔ پھر عبداللہ بن اسود اس جنگ کے اندر لڑتے رہے اور آخر دم تک لڑتے رہے، پھر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا رَاجِعُونَ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔